علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین لا نکفت الثیاب والشہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو علوم قرآنیہ سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، صحابہ کرام ان کے اس قرآنی علم کی وجہ سے انہیں مفسر قرآن کہا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ سجدہ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ نمبر 1 پیشانی پر، دونوں ہاتھوں پر۔ نمبر 3 دونوں گھٹنوں پر، اور نمبر 4 دونوں پاؤں کے کناروں پر۔ اور یہ کہ ہم نماز کے دوران میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں نے سجدہ کرنا ہے کتنے اعضاء پر؟ 7۔ جہاں پیشانی کا ذکر ہے اس کے ساتھ ناک بھی شامل ہے۔ کیا؟ ناک بھی شامل ہے کہ سجدے کے اندر جو ہے سجدہ ان 7 اعضاء پر ہوگا، پیشانی کے ساتھ ناک بھی شامل ہے، یعنی پیشانی، ساتھ ناک، اس کے بعد 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اب ان 7 پر جو ہے سجدہ کرنا ہے۔ یہ 7 چیزیں جو ہے یہ زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹے۔ دیکھیں آج بھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کپڑے درست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے قمیض پکڑتے ہیں، کبھی ادھر سے سلوار پکڑتے ہیں، کبھی جو ہے بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مونچھوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی سر کے بالوں کے ساتھ اپنے پف ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ کراہیت آ جاتی ہے۔ نماز کے اندر بہت زیادہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس بات پر زور دیا، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا کہ جو مومن ہے نا وہ فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں کے اندر بہت زیادہ خشوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ خشوع اور عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اندر بغیر ضرورت کے حرکت کرنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلتے رہنا، داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہنا، بال سیٹ کرتے رہنا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے اور نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور مسئلہ بھی کہ سجدے سے امام سے پہلے اٹھ جانا۔ آپ سجدہ کر رہے ہیں، امام نے ابھی سر اٹھایا نہیں پوری طرح سے، اور مقتدی کو زیادہ جلدی ہوتی ہے، مقتدیوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے، حرام کے کیا ہے؟ قریب قریب، مکروہ تحریمی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے کے اندر سر اٹھاتے ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک کہیں تمہاری شکلوں کو گدھے جیسی نہ بنا دے اور تمہارے سر کو گدھے جیسا نہ کر دے۔ اب ایک تو اس کا ظاہری معنی بالکل جو نبی پاک نے فرمایا ہے، اور محدثین نے لکھا ہے
کہ ایک شخص ایسا تھا جس نے جو ہے اس کو مذاق سمجھا اور اس نے کہا میں سر اوپر کروں گا، دیکھتے ہیں گدھے جیسی شکل یا سر بنتا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے اس کی شکل اور سر گدھے جیسا بنا دیا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فرمان ہے۔ اس کا مذاق اڑانا کفر بن جائے گا۔ نبی پاک کی بات کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ یہ نبی پاک کی توہین ہے، اور نبی پاک کی توہین کیا ہوتی ہے؟ کفر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا سر، دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی دوسرا جو کیا گیا وہ یہ کہ جس طرح بے وقوف شخص کو تشبیہ دی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ گدھے کے ساتھ ہے، گدھے کے ساتھ۔ پنجابی میں کھوتا ہے، گدھا کھوتا۔ تو یہ بے وقوفوں والا عمل ہے کہ آپ نیت یہ کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، اور امام پر سبقت لے جانا۔ اسی طرح جو ہے بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں جب کبھی میں سلام پھیرتا ہوں تو میرے سے پہلے کئی سلام پھیر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی مکروہ تعلیمی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تعلیمی۔ کسی جگہ اتنی جلدی نہیں ہوتی ہماری عوام کو اور مسلمانوں کو جتنی مسجد میں جلدی ہوتی ہے۔ نماز کے اندر بھی جلدی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ادھر ہو جائے گھڑی بجے تو سیکنڈ بھی ابھی اوپر نہیں گزرتا، یہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ یہ ہے، صحابہ کرام ایسے کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز پر آ نہیں جاتے تھے وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیرت کا مطالعہ کیجیے آپ، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ امام کا انتظار کرنا کہ امام بھی وہ انسان ہے نا، جو عوارض آپ کے ساتھ ہے وہی امام کے ساتھ ہے، جو مسائل آپ کے ساتھ ہے وہی امام کے ساتھ بھی ہے، اور دیر وغیرہ ہوئی جاتی ہے، مگر اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سارے صفوں میں کھڑے ہو جائیں امام کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ ہاں امام آئے گا نماز پڑھائے گا تبھی آپ نے پڑھنی ہے نا، اس سے پہلے تو شروع کرنی نہیں آپ نے۔ اور اسی طرح جو ہے تکبیرات جب بولی جاتی ہیں، امام ابھی اللہ اکبر اس کی پوری نہیں ہوئی ہوتی تو ہم پہلے بول دیتے ہیں، اس کے اندر بھی انتظار کرنا چاہیے۔ امام تکبیر بول لے اس کے بعد آپ تکبیر بولے یا اس کے ساتھ بولے، اس پر سبقت نہیں لے جانی، اس پر سبقت نہیں لے جانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سنت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور سجدہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے لوگوں کو شاید اکثریت کو یہی پتہ ہے بس 3 دفعہ جو ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اس سے زیادہ نہیں کہنا، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں کوئی ممالک کے 3 دفعہ ہی کہنا ہے، آپ 3 سے زیادہ دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، جتنا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں امام کے ساتھ ہے تو جتنا امام نے کہا امام سر اٹھائے گا تو آپ بھی اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جتنا سجدہ لمبا کریں اتنا رب کا قرب زیادہ ملتا ہے، اتنا رب کا زیادہ قرب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے امام کی مطابقت کرنی۔ اب کچھ لوگ جو ہے اسلام بڑا میانہ روی والا مذہب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا، ہر چیز کے اندر اعتدال بہت اچھی چیز ہے۔ کچھ جو ہے پھر وہ ایسے نماز پڑھنے لگ پڑتے ہیں جیسے بیمار ہیں، یعنی سجدے سے ایسے اٹھ رہے ہوں گے یا رکوع سے ایسے اٹھ رہے ہوں گے جیسے بیچارے ہوتے اٹے کٹے ہیں، بالکل صحیح ہوتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، جان کے وہ اس طرح ہوں گے۔ یہ بھی عاجزی نہیں ہے، یہ پھر تصنع میں آ جاتا ہے، بناوٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں عاجزی والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تصنع اور بناوٹ سے بھی بچا کے، آمین ثم آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔